شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو کہ نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی سفارش کو قبول فرمایا جائے گا اور نہ ہی کسی کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوستو، قیامت کا دن ایسا ہولناک اور خطرناک دن ہوگا کہ جس دن حمل والی عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اور اس دن نفسا نفسی یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی، اور اس نے کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور اس کے مطابق اس کو جزا و سزا دی جائے گی۔ دوستو، اس بات پر ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا، اور کیا بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور کیا مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کے قبروں میں عذاب ہوگا یا نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں، اور اگر ایسا کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کے مناظر میں سے پہلی منزل ہے، اور قبر سے ہی انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو انسان قبر کے امتحانات کو پاس کر لیتا ہے تو اس سے آگے آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو قبر کے امتحانات کو پاس کرنے میں ناکام رہتا ہے تو آگے آنے والے امتحانات اس سے کہیں زیادہ سخت اور مشکل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان۔ اسی طرح جیسے ہی اس مرنے والے شخص کو دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کے جوابات دیتا ہے۔ یہ شخص مرنے والے سے سوالات کرتے ہیں اور مرنے والا شخص ان کے جوابات دیتا ہے۔ اگر تو وہ جوابات ٹھیک دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کو قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا، اور قبر آخرت کے مناظر میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا، آگے کی زندگی اس کے لیے آسان ہے، اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکے گا تو اس کے لیے اگلے معاملات دشوار ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر کا حساب و کتاب لیا جاتا ہے اور اس سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر مرنے والے بچوں کی عقل کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے کامل عقل کے مطابق
فرشتوں کو ان کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اور دوستو دوسری روایات کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ حساب دینے کے مکلف نہیں ہوتے، لہٰذا اسی وجہ سے بچوں سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچوں کو مشرک اور کافر کہا جائے گا؟ اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ان کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکوں اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں چہل پہل کر رہے ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو اوپر اٹھانا پڑ رہا ہے، گویا وہ شخص آسمان سے باتیں کر رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں یہ کون ہے اور دریافت فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے۔ وہ بچے اسلام پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے، تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت میں یہی سلوک کیا جائے گا جو کہ مسلم گھر کے بچوں سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑا ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیدا ہونے والے بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ہوتے ہیں جو ان کو بعد میں یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، گویا وہ مسلمان ہو یا کافر، بڑا ہو کر اس ماں باپ کے اس کو کافر اور مشرک بناتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا اور بالغ ہونے سے پہلے وفات پا گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ دوستو بات کرتے ہیں اس بچے کی کہ کس عمر میں بچے کے کفر کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں، اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگتے ہیں، تو اس عمر میں بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کر لیا جاتا ہے اور وہ کافر ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں کافروں اور مشرکوں کے بچے کی کہ بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ اگر جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سے مقام پر ان کو رکھا جائے گا؟ دوستو ان کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھر ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کے اعمال کا مکلف نہ بنا دیا جائے، تو بچوں کے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن یہ جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمے کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور یہ مسلمان جنتی بچوں کے خادم ہوں گے۔ اور بعض علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ دوستوں، ان تمام روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا وہ جنت میں ہی جائے گا، اور بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم کی کفالت میں ہوں گے اور ان کو حضرت ابراہیمی علیہ السلام کے پاس رکھا جائے گا، پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام برائیوں سے بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔